علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 15 اسماء اشارہ کا بیان ہے۔ اسم اشارہ کی تعریف کیا ہے؟ جو اسم محسوس مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے ھذا، ذالک وغیرہ۔ اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا القلم، ذالک الکتاب۔ اس مثال میں ھذا القلم جو مثال ہے، اس میں ھذا اسم اشارہ ہے اور اس کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے قلم کی طرف، تو القلم جو ہے یہ مشار الیہ ہے۔ اسی طرح ذالک اسم اشارہ ہے، الکتاب یہ مشار الیہ ہے، مطلب کیا ہے، یہ قلم ہے، یہ کتاب، وہ کتاب ہے۔ اسی طرح اسم اشارہ کی آگے مزید قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ للقریب، اسم اشارہ للبعید۔ اسم اشارہ للقریب یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ھذا، ھذہ وغیرہ۔ اسم اشارہ للبعید کیا ہے؟ یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ذالک تلک۔ یعنی بعید جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اگر دور پڑی ہے تو کون سا اشارہ استعمال کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بعید اشارہ وضع کیا گیا۔ اگر وہ چیز قریب ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اسماء اشارہ للقریب جو ہے وہ وضع کیے گئے ہیں۔ اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ واحد مذکر کے لیے ذا ھذا، واحد مؤنث کے لیے تا ھذہ، تثنیہ مذکر کے لیے ذانی ذینی، ھذانی ھذینی، تثنیہ مؤنث کے لیے تانی تینی، ہاتانی ہاتینی، اور جمع کے لیے اولائی ہاؤلائی، مؤنث کے لیے بھی اولائی اور ہاؤلائی۔ اسماء اشارہ للبعید وہ بھی درج ذیل ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ واحد مذکر کے لیے ذاکا ذالکا، واحد مؤنث کے لیے تاکا تلکا، تثنیہ مذکر کے لیے ذانکا ذینکا، تثنیہ مؤنث کے لیے تانکا تینکا، جمع کے لیے اولئکا اور مؤنث کے لیے بھی اولئکا ہی استعمال ہوتا ہے۔ قواعد و فوائد ذکر کیے ہیں خلاصۃ النحو والوں نے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر، مؤنث، واحد، مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی جس طرح اسم اشارہ واحد ہے تو مشار الیہ بھی واحد ہونا چاہیے، مشار الیہ واحد ہے تو اسم اشارہ واحد ہوگا، وہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، وہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع۔ جیسے ھذا القلم، ھذہ الکراسۃ، یہاں پر قلم مذکر ہے، اسم اشارہ بھی مذکر لے کر آئے، کراسہ مؤنث ہے تو اسم اشارہ بھی مؤنث لے کر آئے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے کہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، جیسے ھذہ العلوم تلک الکراسات۔ علوم یہ علم کی جمع ہے، علم یہ غیر عاقل ہے، کراسات حضور کی جمع ہے، یہ بھی غیر عاقل ہے۔ اگلا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ہنا، ہا ہنا، ان کا معنی ہوتا ہے یہاں، یہ قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، جیسے ہنا خزائن العلم، یہ قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ہنا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں۔ ہنا جامعۃ المدینہ، یہاں جامعۃ المدینہ ہے۔ ثم ہناک ہنالک، اس کا مطلب وہاں ہوتا ہے، یہ بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے ہنالک الزلازل، وہاں زلزلے ہیں، ثم شیء، وہاں کوئی چیز ہے۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 5 ہے ذالک وغیرہ میں جو لفظ ذالک اسم اشارہ بعید کا ہے، اس میں ذالک میں کاف حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور مخاطب اگر جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب۔ اب ہم آتے ہیں تمارین کی طرف۔ تمرین نمبر 1 تو آپ حل کر لیں گے۔ تمرین نمبر 2 ہے
غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو اب ہم نے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جو انہوں نے جملہ لکھا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں کہنا ہے کہ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے، اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ کہتے ہیں۔ کیا اس کا جواب ہے کہ جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگلا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے ہنالک اور ہا ہونا قریب جگہ کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہونا اور ہا ہونا یہ قریب جگہ کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یوں کہہ دیں کہ ہنالک اور ہونا کا یہ بعید جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، دونوں بن سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ اس میں اشارہ کے آخر میں آنے والا کاف ضمیر ہوتا ہے اور مخاطب کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں اشارہ کہ آخر میں آنے والا جو کاف ہوتا ہے وہ حرف خطاب ہوتا ہے اور مخاطب کے مطابق ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے، اسم اشارہ للقریب، اسم اشارہ للبعید اور اسم اشارہ للمکان الگ الگ کیجیے۔ تو ذالک یہ اسم اشارہ للبعید ہے، ہذہ اسم اشارہ للقریب ہے، ہا ہونا اسم اشارہ للمکان القریب ہے، اولا اسم اشارہ للقریب ہے، ہنالک اسم اشارہ یہ مکان کے لیے ہے، یعنی بعید مکان کے لیے ہے، ہا اولا اسم اشارہ ہے قریب کے لیے ہے، تل کا اسم اشارہ بعید کے لیے، ثم اسم اشارہ یہاں پر جو ہے وہ مکان کے لیے ہے۔ اسی طرح تانی کا اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، اولائی کا اسم اشارہ بعید کے لیے، ہاتانی اسم اشارہ یہ قریب کے لیے ہے اور ہادانی اسم اشارہ قریب کے لیے ہے۔ آگے جز با ہے تمرین نمبر 3 کا کہ درج ذیل اسماء سے پہلے اسم اشارہ للقریب اور للبعید دونوں لگائیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی لگائیں، لیکن آپ نے لگانا جو ہے نا قواعد کے مطابق ہے، تو ہم یہاں پر اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں۔ تو رجل ہے، ھذا رجل اسم اشارہ للقریب لگا دیا، ذالک رجل اسم اشارہ بعید لگا دیا۔ بنتن ہے تو ھذہ بنتن، تلک بنتن۔ کتبن ہے تو قریب کے لیے ھذہ کتبن، بعید کے لیے تلک کتبن۔ اور کلامانی ان کے لیے ھذانی کلامانی، دور کے لیے ذانی کا کلامانی۔ اسی طرح جنتان ہے تو ہاتانی جنتانی، تانی کا جنتانی۔ تفاح یعنی سیب اس کا مطلب ہوتا ہے، تو ھذا تفاح ذالک تفاح۔ اس میں اشارہ قریب اور بعید یہاں پر ہم نے لگا دیے۔ آگے جو ہے مزید کیا ہے، اردونا۔ تو اردونا، ھذہ اردونا، تلک اردونا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ غیر جمع اگر ہو، یعنی کہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ جو ہے وہ واحد مذکر یا واحد مؤنث کا آئے گا۔ اسی طرح دارن ہے تو ھذہ دارن، اس میں اشارہ للبعید لگائیں گے تو یہ تلک دارن۔ مسلماتن کے لیے ہا اولائے مسلماتن، یہ قریب کے لیے ہے اور بعید کے لیے اولائک مسلماتن۔ مسلمون کے لیے قریب کے لیے ہا اولائے مسلمون اور بعید کے لیے اولائک مسلمون۔ ورقاتن، ھذہ ورقاتن، تلک ورقاتن۔ تمرین نمبر 3 کا جو جز جیم ہے وہ ہے کہ درجے ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ کہتے ہیں ان جملوں میں غلطی ہے، آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلی مثال انہوں نے دی ھذا نارن، جبکہ اس میں غلطی ہے کیونکہ ہونا چاہیے تھا ھذہ نارن، اس لیے کہ نار مؤنث سمائی ہے، اس لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا۔ تا کا خلیفتن، تو آنا چاہیے تھا ذا کا خلیفتن، کیونکہ خلیفہ مذکر ہے تو اس لیے اس میں اشارہ بھی مذکر لے کے آئیں گے۔ ذالک ہندن ہے تو تل کا ہندن آنا چاہیے تھا، کہ اس لیے کہ ہند مؤنث ہے، اس لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لانا چاہیے تھا۔ ذانی کا دارانی آنا چاہیے تھا، تانی کا دارانی، اس لیے کہ جو داران ہے یہ مؤنث سمائی ہے تو اس لیے اشارہ بھی اب مؤنث لے کر آئیں۔ ھذانی جیران، حالانکہ آنا چاہیے تھا ہا اولائے جیران، کیونکہ جیران جو ہے جار کی جمع ہے تو لہذا جمع ہے تو اشارہ بھی اس میں اشارہ بھی جمع کے لیے جمع والا آئے گا۔ ھذا انہار ذکر کیا تو یہاں پر ھذہ انہار آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہار یہ ایسی جمع ہے جو غیر ذوی العقول کی ہے۔ تا کتابن ہے تو ذا کا کتابن آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کتاب مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر لے کر آنا چاہیے تھا۔ ھذہ دیکن لکھا ہے تو یہاں پر آنا چاہیے تھا ھذا دیکن، اس لیے کہ جو دیک ہے اس کا مطلب مرغا ہوتا ہے، یہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی ہم مذکر کا لے کر آئیں گے۔ سبق نمبر 16 ہے خلاصۃ النحو کا اسماء موصولہ کا بیان۔ یاد رکھیں جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء الذی، نصر اسم الذی اسم موصول ہے، نصر جو بعد والا جملہ ہے اپنے فاعل سے مل کر، ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ الذی اسم موصول کا صلہ بن جائے گا، اور وہ صلہ اپنے موصول سے مل کر پیچھے کے لیے فاعل بن جائے گا۔
اسماء موصولہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں واحد مذکر کے لیے الذی، واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی اللذینی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی اللتینی۔ اسی طرح جمع مذکر کے لیے الذین الاولا اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اللواتی۔ تنبیہ کے طور پر ذکر کیا ہے کہ من اور ما بھی اس میں موصول ہیں اور یہ واحد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے آتے ہیں، جیسے اکرمت من جاؤنی، اشتری زید مشتری بکر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یہ دونوں مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح این اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، لیکن این مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے جاء ایہم ہوا عالم، جاءت ایتہن ہی عالمۃ۔ قواعد و فوائد ذکر کیے ہیں کہ قاعدہ نمبر 5 ہے، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جسے عائد کہتے ہیں۔ عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ این اور ایتن معرب ہیں، مگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے رأیت ایہم عالم، مررت بایہم عالم، یہاں پر یہ مبنی بر ضم ہیں۔ اسی طرح اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت بھی بنتا ہے، کبھی فاعل بنتا ہے، نائب فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی مبتدا خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بھی بنتا ہے۔ پہلی مثال دی ہے فاز الولد الذی اجتہد، یہاں پر الذی اس میں موصول اجتہد اپنے صلہ سے مل کر یہ الولد جو ہے اس کے لیے صفت بن رہا ہے۔ جاءت التی فازت، یہاں پر اس میں موصول التی فازت اپنے صلہ سے مل کر یہاں پر یہ پیچھے جاءت کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح اکرم الذین جاؤ میں اس میں موصول الذین اپنے صلہ جاؤ سے مل کر یہ پیچھے کے لیے نائب فاعل بن رہا ہے۔ نصرت الذی ہوا مظلوم میں الذی اس میں موصول ہوا مظلوم اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے۔ الذی ہوا شاعر خالد، یہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہے۔ تو لہذا یہ یعنی کہ کبھی خبر بھی بن جاتا ہے اور مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تمارین کی طرف۔ تمرین نمبر 1 تو آپ نے حل کر لینی ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے کہ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ انہوں نے پہلا سوال ذکر کیا کہ اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام بنتا ہے، تو جواب کیا ہے کہ اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے، کلام نہیں بنتا۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اسم کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، تو اس میں موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ یہاں پر غلطی کیا ہے کہ موصول کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح صلہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو درست جواب یہ ہے کہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آمزی کہ وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو۔ صلہ کی ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں، اس کا جواب ہے کہ صلہ کی ضمیر کو عائد کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 کا جز الف ہے کہ خالی جگہوں میں مناسب اس میں موصول لگائیے، تو ہم جواب ذکر کریں گے اور ترجمہ آخر میں ذکر کریں گے کہ فازت طلاب الذین سعوا، نصرت الذی جاء، الذی یدرس عالم، الابنۃ التی ذهبت صالحۃ۔ اسی طرح قام الذین هم صائمون، یاتین معلمات کے شروع میں لگائیں گے اللواتی یاتین معلمات، جاء اللذان حافظ القرآن۔ ٹھیک ہے، اب ان کا ترجمہ سن لیں۔ وہ طالب علم کامیاب ہو گئے جنہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح ہے اگلی مثال کیا ہے کہ نصرت الذی جاء، میں نے اس شخص کی مدد کی جو آیا۔ الذی یدرس عالم، وہ جو درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتا ہے، وہ عالم ہے۔ اسی طرح الابنۃ التی ذهبت صالحۃ، کہ جو بیٹی چلی گئی کیا ہے؟ وہ صالحہ ہے، نیک ہے۔ اسی طرح قام الذین هم صائمون، وہ لوگ کھڑے ہوئے جو روزہ دار ہیں۔ اسی طرح اللواتی یاتین معلمات، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو عورتیں آئی ہیں وہ ثانیہ ہیں۔ اسی طرح اگلی جو آخری مثال ہے جاء اللذان حافظ القرآن، کہ وہ جو 2 افراد آئے ہیں، یعنی وہ 2 افراد آئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں موصول صلہ میں غلطی کی نشاندہی فرمائے۔ ان میں ہم نے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلے انہوں نے مثال دی ہے نصرت الذین فقیرون، تو یہاں پر کیا آنا چاہیے تھا؟ نصرت الذین هم فقیرون، اس لیے کہ صلہ میں موصول کے مطابق ضمیر ہونا ضروری ہے، اس لیے صدر صلہ میں ہم ضمیر لے کر آئے ہیں۔ اللذان قاما حافظانی، درست جواب کیا ہے؟ اللذان قاما حافظانی کے صلہ میں موصول کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس لیے قاما لے کر ہے۔ اور پھر یہ جاء الذی ابوہ عالم ہے، تو اس کا درست جواب ہے جاء الذی ابوہ عالم کے صلہ میں جو موصول کی طرف جو ضمیر لوٹے گی نا، اس کا موصول کے مطابق ہونا لازم ہے۔ الذی مذکر ہے تو ابوہ میں ہو ضمیر لوٹے گی، وہ بھی مذکر ہونی چاہیے، ہا کی وجہ ہو۔ اسی طرح نجحت التی
اجتہدہ ہے تو نجحت التی اجتہدت ہونا چاہیے تھا کہ اس میں موصول اور صلہ کے اندر مطابقت ہوگی۔ اسی طرح سامت اللواتی متعلمات، اگلی مثال ہے سامت اللواتی متعلمات، تو درست جواب کیا ہے؟ سامت اللواتی ہن متعلمات، اس لیے کہ صلہ میں موصول کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ہن ضمیر صدر صلہ کے طور پر لے کر آ گئے۔ البنتان اللذانی ذهبتا اختایا، یہاں پر آنا چاہیے تھا البنتان اللتانی، اللذانی کے بجائے اللتانی آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ صلہ میں موصول کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللتانی تثنیہ مؤنث کا صیغہ لے کر ہے۔ آگے ہے مثال کے اکرمت الذی جاء غلامها، تو یہاں پر آنا چاہیے تھا اکرمت الذی جاء غلامه، اس لیے کہ جو ضمیر موصول کی طرف لوٹے گی تو وہ موصول کے مطابق ہونی چاہیے، تو الذی اس میں موصول یہاں پر مذکر ہے، واحد مذکر ہے، تو ضمیر بھی اس کی طرف واحد مذکر کی ہی لوٹانی ہے۔ سبق نمبر 17 جو ہے وہ اسماء استفہام کا بیان ہے۔ اسم استفہام کی تعریف یہ ہے کہ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، جیسے کیف حالک، این تذهب، یعنی اب کیف کے ذریعے ہم نے کسی کی حالت پوچھی ہے، اسی طرح کسی کے جانے کے بارے میں ہم نے آئینہ کے ذریعے سوال کیا، تو یہ کیف اور آئینہ یہ اسماء استفہام میں سے ہیں۔ اسی طرح اسماء استفہام جو ہے وہ انہوں نے لکھے ہیں خلاصۃ النحو والی 11، وہ آپ پڑھ لیں گے۔ قواعد و فوائد کی طرف آتے ہیں کہ اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا، یعنی کہ وہ ہوگا نا اسم استفہام جہاں پر تو وہ منصوب کے مقام میں ہوگا۔ اسی طرح اسم استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اسم استفہام محلاً مجرور کہلائے گا، لیکن اسم استفہام سے پہلے من سے پہلے حرف جار ہے تو یہ محلاً مجرور ہے۔ اسی طرح اوپر والی مثالوں میں کم یومن سرتا یہ عمل کر رہا ہے کم یومن کے اندر، تو اس صورت میں اسم استفہام جو ہے وہ محلاً منصوب ہے۔ جبکہ تیسرا جو قاعدہ ہے، اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں، یعنی اسم استفہام کے بعد ایسا فعل بھی نہ ہو جو اس میں عمل کرے اور اسم استفہام سے پہلے حرف جار یا مضاف بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اسم استفہام محلاً مرفوع کہلائے گا، جیسے کیف زید متی سفرک ما رأیتہ من نصرتہ، تو ان مثالوں کے اندر پہلے دو قاعدوں والی صورتیں نہیں پائی جا رہی۔ آگے چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ خیال رہے کہ این اور ایتن مرب ہیں، لہٰذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا، لفظوں میں موجود ہوگا۔ تنبیہ کے طور پر لکھا کہ حمزہ مفتوحہ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے اجا خالد ابکر عالم حل حفظ الدرسہ، کیا تو نے سبق یاد کر لیا، حل الولد قائم، مگر یہ دونوں حروف ہیں لہٰذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حروف استفہام دو ہیں، حمزہ مفتوحہ اور حل۔ تمارین کی طرف آتے ہیں، پہلی تمرین تو آپ حل کر لیں گے۔ تمرین نمبر 2 ہے کہ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا سوال ہے جس حرف سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، تو درست جواب کیا ہے کہ جس اسم سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اسم استفہام کے بعد فعل ہو تو اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا، تو جواب ہے کہ اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ حروف استفہام 3 ہیں، تو درست جواب یہ ہے کہ حروف استفہام 2 ہیں۔ تمرین نمبر 3 ہے کہ درج ذیل جملوں میں اسماء استفہام کا اعراب بیان کیجیے۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ جو 3 قسمیں پڑھی ہیں ہم نے، محلاً منصوب، محلاً مرفوع اور محلاً مجرور، ان میں سے ہم نے بتانا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر اسم استفہام کے بعد ایسا فعل ہوگا جو اس میں عمل کر رہا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اسم استفہام محلاً منصوب ہے۔ اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اسم استفہام محلاً مجرور ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہوں گی تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اسم استفہام محلاً مرفوع ہے۔ تو اب تمرین نمبر 3 کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اسماء استفہام کا اعراب بیان کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو پہلی مثال دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ماذا قلت، اس کا مطلب ہے تم نے کیا کیا، تو ہم نے جو اعراب اس کا بتانا ہے تو یہ محلاً منصوب ہے، این قلمی یہ محلاً مرفوع ہے، ایانا یوم الساعۃ یہ محلاً مرفوع ہے، متی جاء خالد یہ محلاً مرفوع ہے، کیف المریض یہ محلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہے، متی جاء خالد یہ محلاً منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور کیف المریض یہ محلاً مرفوع ہے، ای والد فاز فی الامتحان یہ محلاً منصوب ہے، کم عالما زرت یہ بھی محلاً منصوب ہے، من ضربتہ بالعصا یہ محلاً مرفوع ہے،
این تذهب ماشین محل منصوب ہے۔ اسی طرح اگلی مثال کیا ہے، قدم ایت ابنۃ زلت، تو اس صورت میں یہ محلن کیا بنے گا، مجرور بنے گا۔ اور انا غاب التلمیذ، یہ محلن منصوب ہے۔ من ذهب الی المدینہ، یہ بھی محلن منصوب ہے۔ اب ان کو ہم نے مرفوع منصوب کیوں بنایا؟ آپ کے سامنے ہے پہلی جو مثال ہے قلتا، اب اس میں استفہام کے بعد قلتا فعل ہے، قلتا فعل اس کے اندر عمل کر رہا ہے کہ تم نے کیا کہا۔ اب قلتا کا یہ مفعول بن رہا ہے ماذا، تو اس صورت میں یہ محل منصوب ہے۔ اینا قلمی، اب یہاں پر اس میں استفہام کے بعد ایسا کوئی بھی فعل نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے حرف جر ہے، تو اس لیے ہم نے اسے محل مرفوع بنا دیا ہے۔ تو اب اسی طرح ساری مثالوں کا غور کر لیں۔ ترجمہ بتا دیتے ہیں، ماذا قلتا، تم نے کیا کہا، اینا قلمی، میرا قلم کہاں ہے، اور ایان یوم الساعۃ، قیامت کا دن کب آئے گا، متی جاء خالد، خالد کب آئے گا، کیف المریض، مریض کیسا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال جو ایو والد فاز فی الامتحان، کہ کون سا بچہ امتحان میں کامیاب ہوا، کم عالما زرتا، کتنے عالموں کی تو نے زیارت کی ہے۔ اسی طرح تو نے اس کو لاٹھی کے ساتھ کسے مارا ہے، من ضربتہ بالعصا، تو نے لاٹھی کے ساتھ کسے مارا ہے، تم پیدل کہاں جا رہے ہو۔ اگلی مثال کا ترجمہ ہے، کون سی بیٹی کا پاؤں پھسلا ہے، ان غاب التلمیذ، طالب علم کہاں غائب ہے۔ اسی طرح من ذهب الی المدینہ، مدینے کی طرف کون گیا ہے، یعنی کون جا رہا ہے بھی کہہ سکتے ہیں، کون گیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سبق نمبر خلاصۃ النحو کا 18۔ خلاصۃ النحو کا 18 سبق ہے اسماء شرط کا بیان۔ اسماء شرط کسے کہتے ہیں؟ جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ دو جملوں پر داخل ہوگا اور ظاہر کرے گا پہلا دوسرے کا سبب ہے۔ جیسے مثال انہوں نے ذکر کی، یہاں کے 11 اسماء استفہام آپ پڑھ لیں گے۔ مثال دی ہے، من صمت فقد نجا۔ اب یہ من صامتا ایک جملہ ہے، قد نجا دو جملے ہیں، دوسرا جملہ ہے، تو اب یہ ان پر داخل ہو رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، من صامتا جو خاموش ہوا، خاموش رہا، چپ رہا، اس نے نجات پائی۔ پہلا جملہ دوسرے کے لیے سبب بنا۔ یہاں پر جو پہلا جملہ صمت ہے دوسرے کے لیے سبب بن رہا ہے، خاموشی نجات کا سبب بن رہی ہے، خاموشی نجات کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ظاہر ہو گیا کہ یہاں پر جو پہلا جملہ دوسرے کے لیے سبب بنا ہے اور من یہاں پر اسماء شرط میں سے ایک اسم داخل ہوا ہے، تو ہمیں یہ پکا بات یقینی طور پر ہمیں یقین ہو گیا، بداہتاً ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ اسماء شرط کی اس پر تعریف صادق آ رہی ہے۔ اسی طرح باقی آپ اسماء شرط پڑھ لیں گے۔ ہم قواعد و فوائد کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے پہلا قاعدہ وہی لکھا ہے جو ہم نے اسماء استفہام میں پڑھا ہے کہ اسم شرط کا اعراب بھی اسم استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو تو یہ محل منصوب کہلائے گا، اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو یہ محل مجرور کہلائے گا، اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو محل مرفوع کہلائے گا۔ دوسرا قاعدہ لکھا ہے کہ حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط جو اوپر 11 لکھے ہیں یہ شرط اور جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا شاذ یعنی قلیل ہے۔ تنبیہ کے طور پر لکھا ہے کہ ان، لو اور اما بھی شرط کے لیے آتے ہیں، مگر یہ تینوں حروف ہیں لہٰذا انہیں حروف شرط کہیں گے۔ ان، لو، اما یہ حروف شرط ہیں، باقی جو 11 ہم نے پڑھے ہیں یہ اسماء شرط ہیں۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی کریں، کیونکہ تمرین نمبر 1 پہلی جو تمرین ہے وہ تو آپ نے خود حل کرنی ہوتی ہے۔ تمرین نمبر 2، اس میں پہلا انہوں نے لکھا ہے کہ جو لفظ دو جملوں پر داخل ہو اسے اسم شرط کہتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، تمام اسماء شرط شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، تو اب یہاں پر اس کے جواب بن سکتے ہیں مختلف، کہ اب ایک اس کا جواب اب یہ بنائیں کہ کیف ما اور اذا ہے جو ان کا جزم دینا قلیل ہے، شاذ ہے، تو یا یوں کہہ دیں کہ کیف ما اور اذا کے علاوہ تمام اسماء شرط شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا اگر یوں کہہ دیں کہ کیف ما اور اذا کا جزم دینا جو ہے ان کو وہ شاذ ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے کہ مان، لو، اذا، ان وغیرہ اسماء شرط ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ان اور لو حروف شرط ہیں، جبکہ من اور اذا یہ اسماء شرط ہیں۔ ان اور لو
حروف شرط ہیں، جبکہ من اور اذا اسماء شرط ہیں۔ تمرین نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ اس کا جز الف ہے کہ اسماء شرط کا اپنے اعراب بیان کرنا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا۔ پہلی مثال ذکر کی ہے اذا ما تجتہد تفض، یہ محلا منصوب ہے۔ اسی طرح این ما تذهب اذهب، یہ محلا منصوب ہے۔ اگلی مثال ہے ما تصنع اصنع، یہ محلا مرفوع ہے۔ حیث ما تقعد اقعد، یہ محلا منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ ما تصنع اصنع محلا مرفوع تھا، حیث ما تقعد اقعد یہ محلا منصوب ہے۔ من نصر نصر محلا مرفوع ہے۔ مہما تأتنی آتی کا، یہ کیا ہے؟ محلا مرفوع ہے۔ من یکرم یکرم محلا مرفوع ہے۔ متا تصم اسم محلا مرفوع ہے۔ اسی طرح آخری مثال ہے ای علم تحصل احصل، یہ محلا منصوب ہے۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ پہلی مثال کا ترجمہ ہے جب تو کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری کا ترجمہ ہے جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا۔ ما تصنع اصنع کا ترجمہ ہے جو تو کرے گا وہ میں کروں گا۔ حیث ما تقعد اقعد کا مطلب ہے جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ اسی طرح من نصر نصر کا مطلب ہے کہ جس نے مدد کی اس کی مدد کی جاتی ہے، یوں کہہ لیں کہ جو مدد کرے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ مہما تأتنی آتی کا مطلب ہے جب بھی تو میرے پاس آئے گا میں تیرے پاس آؤں گا۔ اور اگلی من یکرم یکرم، جو عزت کرتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ متا تصم وسم، جب تو روزہ رکھے گا میں بھی رکھوں گا۔ ایو علم تحصل احصل، جو تو علم تو حاصل کرے گا میں بھی حاصل کروں گا۔ جز با ہے تمرین نمبر 3 کی کہ درج الجملوں میں غلطی کی نشاندہی کریں۔ اب یہاں پر جو اس اسماء شرط ہیں وہ داخل ہیں، حالانکہ یہ جو ہے نا جزم دیتے ہیں، تو اب ہم نے ان میں غلطی نکالنی ہے کہ آیا کہ جزم دی ہے حرف علت جو ہے 3 حروف علت آپ نے پڑھے ہیں واو الف یا، اگر یہ آ جائے تو ظاہر بات ہے جب جزم پچھلا جیسے لم ہے تو لم جب داخل ہوتا ہے تو حرف علت کو گرا دیتا ہے، تو حروف جوازم میں سے کوئی بھی آ جائے گا، اسماء جوازم میں سے کوئی آ جائے گا تو وہ حرف علت کو گرا دے گا۔ اگر یہاں پر حرف علت نہیں گرا ہوگا تو ہم اس کو بھی گرا دیں گے۔ پہلی مثال انہوں نے لکھی ہے مہما تدرسو ادرسو، اس میں غلطی کیا ہے؟ آنا چاہیے تھا مہما تدرس ادرس۔ آگے لکھا ہے اذا ما تسعى تنجو، تو یہاں پر ظاہر بات ہے اذا ما آیا ہے تو تسعى آخر میں ہی حرف علت یا گر جائے گا، اذا ما تسعى تنجو، ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ آگے ہے ان تقرئین تفوزین، ان داخل ہوا، آخر سے جو ہے نا وہ جو نون ہے ٹھیک ہے وہ گر جانا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا ان تقرأ تفوزی، اس لیے کہ حرف شرط کی وجہ سے شرط جدا سے نون رابی گر جاتا ہے۔ اور اگلی مثال ہے اذ ما ترضى ارضا، یہاں پر حرف علت نہیں گرا، آنا چاہیے تھا اذ ما ترضى ارضا یا کے بغیر، کیونکہ حرف شرط کی وجہ سے شرط جدا سے حرف علت گر جاتا ہے۔ متا تسلم تنجحو لکھا ہوا ہے، حالانکہ آنا چاہیے تھا متا تسلم تنجح، کیونکہ جب اسماء شرط میں سے ایک اسم داخل ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو جزم دے دینی چاہیے تھی۔ اگلی مثال ہے ایا رجل تدعو ادعو، واو کے ساتھ ہے تو آنا چاہیے تھا ایا رجل تدعو ادعو آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حرف یہ جو اس میں شرط اس میں داخل ہوا ہے نا تو اس صورت کے اندر یہ جو آخر میں حرف علت ہے وہ گر جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر نہیں گرایا۔ اگلی مثال ہے کہ ما تسمع تقول، حالانکہ آنا چاہیے تھا ما تسمع تقل، ٹھیک ہے، حرف علت وہ گر جائے گا، یقول والا قاعدے کے تحت نصاب الصرف میں آپ نے جو پڑھا ہے۔ تو اسی طرح من یظلمون یظلمون لکھا ہوا ہے، حالانکہ حرف شرط داخل ہے تو آنا چاہیے تھا من یظلمو یظلمو، کیونکہ یہ حرف علت کو اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ آگے خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 19 کیا ہے؟ خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 19 ہے اسماء ظروف کا بیان، جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، جیسے متا، کب، ایانا، کہاں۔ اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اسم ظرف کی 2 قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ جو اسم ظرف وقت ظاہر کرے گا اسے ظرف زمان کہیں گے، متا بعد یعنی کب، بعد یعنی بعد میں، اور جو اس میں ظرف جگہ ظاہر کرے گا اسے ظرف مکان کہیں گے، جیسے اینا اور تحتو۔ اسی طرح اس میں ظرف کی پھر آگے مزید تقسیم ہے، دوسری تقسیم وہ کیا ہے کہ مورب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے بھی اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ کچھ اسماء ظروف مورب ہوتے ہیں، کچھ مبنی ہوتے ہیں۔ جس اسم ظرف کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے مورب کہتے ہیں، جیسے لیل مدینۃ، اور جس اسم ظرف کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے متا اور اینا۔ ظروف مبنیہ درج ذیل ہیں، انہوں نے ذکر کیے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ آگے ہے ظروف موربہ۔ ظروف موربہ کئی ہیں لیکن ان میں سے قبل، بعد، تحت، فوق، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اگر مضاف ہوں
اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے، یہ ایک صورت ہے، یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف منوی ہو، جیسے زید فوق، اور اگر یہ مضاف نہ ہوں یا مضاف تو ہیں لیکن مضاف الیہ ان کا مذکور ہے، اس صورت میں یہ معرب ہوں گے، جیسے جئت قبلا، یہاں پر مضاف یہ ہو ہی نہیں رہا، جبکہ جئت قبل خالدین میں مضاف اور مضاف الیہ مذکور ہے۔ مزید قواعد و فوائد لکھیں، قاعدہ نمبر 1 ہے لا غیر اور لیس غیر مبنی علی الضم ہوتے ہیں، جیسے جا زید لا غیر یا لیس غیر۔ اسی طرح حسب بھی، جبکہ یہ ان دونوں کے معنی میں ہو، جا بکر فحسب۔ تو اسی طرح جو اس میں ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا لفظ از کی طرف مضاف ہو جائے اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، یعنی وہ فتح پر مبنی ہوگا۔ ھذا یوم یفوز المجتہد سررت فی یوم اذ جئتنی، یہاں پر یوم جو ہے وہ جملے کی طرف پہلی مثال میں یفوز المجتہد، اور اسی طرح دوسری مثال میں از کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے کہ مثلو یا غیروں کے بعد ما ان یا انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، جیسے قیامی مثل ما کمتا، قیام مثل انتکما، اور ھذا حق مثل انک تنطق۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 تو آپ نے حل کرنی ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے کہ جو فعل وقت یا جگہ ظاہر کرے، یعنی تمرین نمبر 2 کا پہلا سوال کہ جو فعل وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، تو جواب کیا ہے کہ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ اگلے دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ اذا اور فوق کبھی معرب اور کبھی مبنی ہوتے ہیں، تو درست جواب یہ ہے اذا ہمیشہ مبنی، جبکہ فوق مضاف اور مضاف الیہ مذکور نہ ہو مبنی ہوگا ورنہ معرب ہوگا۔ لیس غیر مبنی علی الفتح ہوتا ہے، درست جواب ہے لیس غیر مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اگلا ہے کہ جو اسم ظرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، درست کیا ہے کہ جو اسم جملے یا اس کی طرف مضاف ہو، جو اسم ظرف جملے یا اس کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہے مثل یا غیروں کے بعد ما ان یا انا آ جائے تو یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، ہوتے نہیں ہیں، جائز ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے، اس کا جو جز الف ہے وہ یہ ہے کہ معنی پر غور کرتے ہوئے ظرف زمان اور ظرف مکان الگ الگ کرنے ہیں۔ تو پہلا ہے فوق، یہ کیا ہے، اس کا مطلب اوپر ہوتا ہے تو یہ جگہ ہے، ظرف مکان ہے۔ متا اس کا مطلب جب ہوتا ہے، ظرف زمان ہے۔ تحت نیچے یہ ظرف مکان ہے۔ ایانا کب یہ وقت ہے تو ظرف زمان ہے۔ اسی طرح اودو اس کا مطلب کبھی ہے، ظرف زمان ہے۔ اذ اس کا مطلب جب ہے، یہ بھی ظرف زمان ہے۔ اسی طرح لدن جو ہے وہ کیا ہے، وہ یعنی جب، یعنی اذ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اذ کیا ہے، اس کا مطلب جب ہے، تو یہ کیا ہوگا، ظرف زمان ہوگا۔ جبکہ اگلی مثال کیا ہے وہ ہے سانتن، سال، تو سال بھی ظاہر بات وقت ہے تو اس بھی ظرف زمان میں آئے گا۔ اینا کہاں، یہ ظرف مکان میں سے اس کا مطلب کہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح قبلو جو ہے وہ کہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے، یہ بھی ظرف مکان میں سے ہے۔ اذا ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے جب، یہ ظرف مکان میں سے۔ انا کہاں، یہ ظرف اذا کا مطلب ہے نا جب، تو یہ ظرف زمان میں سے، اور انا اس کا مطلب ہے کہاں، تو یہ ظرف مکان میں سے۔ حیث اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں، تو یہ بھی ظرف مکان میں سے ہے۔ اب جز با ہے تمرین نمبر 3 کا کہ معنی کا خیال رکھتے ہوئے خالی جگہ کو مناسب اسم ظرف سے پر کیجیے۔ تو اب ہم نے خالی جگہ میں مناسب اسم ظرف لگانے ہیں۔ رأیت الہلال لدى بکر، اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے بکر کے پاس ہلال دیکھا۔ اسی طرح یوم الدین لکھا ہوا ہے تو ایان یوم الدین۔ العلم لدى حکیم، اگلی مثال ہے ما لقیتہ، یہاں پر مذ لگا دیں۔ اس سے اگلی مثال ہے ہوا، اس سے پہلے آئینہ لگا دیں۔ اور اسی طرح اگلی مثال ہے سمیت، تو سمیت کے بعد آپ اذ لگا دیں، اور لا کذبو کے بعد اعوذ لگا دیں، ما ضربتو کے بعد قط لگا دیں، الحکم فوق الادبی۔ اسی طرح متا جیتا، رأیت الفیل امسی، اور آئینہ کتابوں کا ترجمہ سن لیں۔ پہلی جو مثال ہے اس کا ترجمہ ہے میں نے بکر کے پاس ہلال دیکھا، یعنی ہلال کو دیکھا، ہلال چاند۔ اسی طرح قیامت کب آئے گی، پھر ہے علم حکیم کے پاس ہوتا ہے، میں اسے 2 دن سے نہیں ملا۔ اسی طرح وہ کہاں ہے، اینہ ہوا کا ترجمہ، جب تم نے کہا تو میں نے سنا۔ اسی طرح جو لا اکذبو اعودو، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اسی طرح میں نے اسے کبھی بھی نہیں مارا۔ الحکم فوق الادب، حکم ادب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح متا جیتا، آپ کب تشریف لائے ہیں، کب آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رأیت الفیل، میں نے کل ہاتھی کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، رأیت الفیل امسی۔
اور آئینہ کتابوں کا کہ تیری کتاب کہاں ہے، آپ کی کتاب کہاں ہے، جس طرح کر لیں ترجمہ آپ۔ تو یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اسماء ظروف کا سبق نمبر 19 تک پڑھا، تو انشاءاللہ اگلا سبق ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔